خداوند کے پاک کلام میں سے آج میں نے آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ رکھی ہے، جس متن کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس میں ایک خاص بات میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سالوں میں بہت سے لوگوں کو اپنے عزیزوں کی موت کے بعد ان کے مردہ بدن جن کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے، ان کو دوبارہ سے ان کی قبر کشائی کرنے اور ان لاشوں کو نکال کر ان کا دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کرنے کی درخواست دیتے ہوئے سنا اور اخبارات میں پڑھا ہے۔ جب ان کی قبروں کو کھولا جاتا ہے تو ان کی قبروں میں سے ہمیشہ ان کی باقیات دریافت ہوتی ہیں۔ ان کے جس چیز میں، کفن میں، جس میں ان کو کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، وہ ان کے جسم کی باقیات قبروں میں سے دریافت ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی قبر کا بیان آج صبح آپ نے پڑھا اور سنا ہے۔ جب اس کی قبر پر اس کے شاگرد پہنچے تو اس کی قبر میں سے سوتی کپڑے اور کفن تو دستیاب ہوا، لیکن اس کا بدن اس کفن کے اندر موجود نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ ہمارے ایمان کی وہ بنیاد ہے جس پر دنیا کے اربوں لوگ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی صلیبی موت کے تیسرے دن، اپنی تدفین کے تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کی قبر میں محض اس کا کفن تو موجود تھا، لیکن اس کا بدن یا اس کی باقیات، اس کے جسم کا کوئی حصہ اس قبر کے اندر موجود نہیں تھا۔ دنیا کے اربوں لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی ان اربوں لوگوں میں شامل ہوں جو دل سے، اپنی پوری شخصیت سے، اپنے جسم اور جان سے اور اپنی روح سے پورے طور پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا، اور یہ ایمان وہ ایمان ہے جو ہم سے کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، یہ ہمارے اقرار الایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کی قبر خالی تھی، اس کی قبر میں اس کا کفن تھا، اور کوئی چیز اس کے جسم، اس کی قبر میں موجود نہیں تھی۔ میں آج صبح یہ کفن، جو خالی کفن جو وہاں پر پڑا تھا، اس میں موجود ایک پیغام کو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کفن بعد کی صدیوں میں اس کو دریافت کیا گیا، اس پر ریسرچ کی گئی، اس کی تصاویر شائع کی گئیں، اور اس کے بارے میں بہت سے حقائق بیان کیے گئے، اس کے سائنٹیفک انالیسس کیے گئے، اس پر موجود خون کے دھبوں کو لیبارٹری میں جانچا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کفن جو بعد میں دریافت ہوا، یہ وہی کفن تھا جو خداوند یسوع مسیح کو پہنایا گیا تھا، یا یہ کوئی اور کپڑا تھا، لیکن جس کفن کی یوحنا اپنے انجیلی بیان میں بات کرتا ہے، میں انجیل کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کفن پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ وہ کفن ہے جو یوسف ارمتیا اور نیکودیمس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کی تدفین سے پہلے اس کو پہنایا تھا۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس زمانے میں
جو ٹریڈیشنز تھیں کفن پہنانے کی، وہ بڑی دلچسپ تھیں اور وہ اپنے اندر ایک خاص معنی اور مفہوم رکھتی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر کے موقع پر ملا وہ کفن جس کو پطرس اور یوحنا اور ان خواتین نے دیکھا جو اس کی قبر پر پہنچی تھیں، وہ حیرت انگیز پیغام اپنے اندر رکھتا ہے۔ میرے پاس مائیکل گرین کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، کرائسٹ از ریزن سو وٹ، از اٹ ٹرو ڈز اٹ میٹر۔ یہ کتاب اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب میری لائبریری میں موجود ہے جس کو آج صبح میں دیکھ رہا تھا، وہ ہے ہو مووڈ دا اسٹون، جو ایک ایسے وکیل نے لکھی، ایک ایسے لائر نے لکھی جو لا کا اسٹوڈنٹ تھا اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے خلاف تھا۔ لیکن جب اس نے ریسرچ کی تو اس نے عدالتی نقطہ نظر سے خداوند یسوع مسیح پر کی جانے والی پیشیوں اور اس پر ہونے والی جرح کی تشریح اور تفسیر کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جب وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ کیسی سچائی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت، جس کو دنیا کا کوئی علم، جس کو دنیا کی کوئی ڈیبیٹ، دنیا کی کوئی فلسفی جھٹلا نہیں سکتی۔ اور اس نے اپنے آرگیومنٹ کے وسیلے سے اس کتاب میں ثابت کیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کفن میں کیا حقائق ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا بے جان کفن اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے؟ اس کفن کے اندر کیا خاص بات ہے جو آج میرے اور آپ کے لیے بھی اور رہتی دنیا تک، جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتے، وہ کفن اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے؟ میں اس بات کو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں یہودی جب تدفین کرتے تھے، کھاتے پیتے لوگ، تو وہ اپنے مردوں کی تدفین کرتے وقت ان کو چادر میں لپیٹتے اور اس کے بعد ان کو لنن کی پٹیاں، چوڑی پٹیاں کاٹ کر ان کے ساتھ لپیٹا جاتا تھا، اور جب وہ پٹیاں لپیٹتے تو اس میں وہ خوشبوات جو وہ اس خاص موقع پر تیار کرتے تھے اس کو ان پٹیوں کے اندر رکھتے جاتے تھے۔ وہ خوشبوات ایک گوند کی طرح سے ہوتی تھی، اور جب وہ پٹیوں کے اندر رکھتے تو بعد میں چند گھنٹوں کے بعد وہ خشک ہو کے سوکھ جاتی اور وہ پٹیاں آپس میں جڑ جاتی تھیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو، آرتھوپیڈک سرجن کو کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر، ٹانگوں پر یا کسی بازو پر پلاسٹر چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا تھا۔ جب میں اپنی اسٹوڈنٹ تھا، طالب علمی کا دور تھا میرا، اور میں نے میٹرک کے امتحانات دیے تو میں نے اپنے شوق کی خاطر ایک کلینک پہ جانا شروع کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑا مشہور آرتھوپیڈک سرجن ہوتا تھا اس زمانے میں، میں 1984-85 کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑا مشہور آرتھوپیڈک سرجن تھا ڈاکٹر صلاح الدین فیض، اس کے کلینک پہ میں نے جانا شروع کر دیا اپنے پیپر دینے کے بعد، میٹرک کے ایگزام دینے کے بعد، اور کچھ مہینوں تک میں اس کے کلینک پر کام کرتا رہا۔ چونکہ وہ آرتھوپیڈک سرجن تھا اس لیے ہر روز مختلف مریض ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ اس کے پاس لائے جاتے تھے اور وہ ان کی ٹانگوں اور بازوؤں پر پلستر چڑھایا کرتا تھا۔ جب وہ پلستر چڑھاتے تھے تو میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ پلستر کسی خاص چیز کے ساتھ اس کے پٹی کے اندر شامل ہوتا تھا، وہ اس کو پانی میں بھگوتے تھے اور پھر وہ گیلی پٹی اس جسم کے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں، جہاں پہ ہڈی ٹوٹتی تھی وہاں پر جسم کے اوپر لپیٹ دیتے تھے، نیچے روئی رکھنے کے بعد اوپر وہ پٹی لپیٹ دیتے تھے
اور وہ پٹی تھوڑی دیر کے بعد سخت ہو جاتی تھی. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلستر جو بازوؤں پر ٹانگوں پر چڑھایا جاتا ہے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. بعد میں کچھ ہفتوں کے بعد جب اس کو اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے آری کے ساتھ, کسی کٹر کے ساتھ, کسی چھری چاقو کے ساتھ, سخت اوزار کے ساتھ اس کو کاٹا جاتا ہے تاکہ اس کو جسم کے اوپر سے اتارا جا سکے. قدیم زمانے میں خداوند یسوع مسیح کے دور میں جب مردوں کی تدفین کی جاتی تھی تو ان کو کفن دینے کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. ان پٹیوں کو لپیٹا جاتا تھا اور ان پٹیوں کے درمیان میں وہ خوشبو جو انہوں نے لئی کی صورت میں تیار کی ہوتی تھی اس کو رکھا جاتا تھا. کچھ ہی دیر کے بعد وہ پٹیاں سوکھ جاتی تھیں اور وہ کفن بہت سخت ہو جاتا تھا. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو بیتنیہ میں لازر کی قبر پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھیں تو لازر جب قبر میں زندہ ہو گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کفن سمیت قبر میں سے باہر نکل آیا. کیوں؟ وہ سخت کفن میں اس کے جسم کے کئی حصوں پر وہ سخت ہو چکا تھا. وہ قبر میں سے اپنے کفن سمیت باہر نکل آیا. وہ اپنی مرضی سے اس میں سے آزاد نہ ہو سکتا تھا. لیکن جب ہم شاگردوں کا بیان پڑھتے ہیں, جب مقدسہ مریم اور دیگر خواتین, مریم مگدلینی اور دوسری خواتین جب وہ قبر پر پہنچی اور انہوں نے قبر کے پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی شاگردوں کے پاس گئیں اور انہوں نے جا کر شاگردوں کو بتایا کہ قبر کا پتھر لڑک چکا ہے. وہ پتھر جو بہت وزنی تھا اب قبر کے اوپر موجود نہیں ہے. شاگرد بھاگے ہوئے آئے. ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, لیکن اس دن صبح سویرے کوئی غیر معمولی کام اس باغ میں ہو رہا تھا. ایک فوقل فطرت کام ہو رہا تھا. کلام میں لکھا ہے قبریں کھل گئیں, زلزلہ یا بھونچال تھا, پتھر لڑک گیا, پہرے دار چوکیدار وہ بے ہوش ہو گئے اور یسوع کی قبر کا پتھر اس کے آگے نہیں تھا. جب شاگرد دوڑتے ہوئے, شاگردوں نے سوچا کہ شاید ان مریم کو اور دیگر خواتین کو کچھ غلطی لگی ہے, اس لیے وہ دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے. وہ قبر سے واقف تھے, وہ جانتے تھے کہ یہ قبر یوسف ارمتیہ کی قبر ہے جو اس نے اپنے لیے تیار کی ہے, لیکن اب اس میں یسوع کے مردہ بدن کو رکھا گیا ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید ان خواتین نے کوئی دوسری قبر دیکھی ہے, اس لیے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پہلی بات جس کی انہوں نے تصدیق کی وہ یہ تھی, ہاں یہی وہ قبر ہے جس میں یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا. تو انہوں نے اس قبر کی تصدیق کی اور اس کے بعد اس قبر میں انہوں نے جھانک کر دیکھا. میں بعد میں ذکر کروں گا, 3 مرتبہ ان کے دیکھنے کا ذکر ہے اور ان تینوں مرتبہ ایک فرق لفظ کلام میں درج کیا گیا ہے. وہ گئے, انہوں نے قبر میں جھانکا اور دیکھا کہ کفن موجود ہے, لیکن یسوع مسیح اس کفن کے اندر موجود نہیں ہے. یسوع کا بدن اس کفن کے اندر موجود نہیں ہے. کفن تو موجود ہے لیکن کفن کے اندر جسم, یسوع کا جسم موجود نہیں ہے. وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس سخت کفن میں سے کس طرح سے یسوع کا بدن نکل گیا, کیسے یسوع کا جسم کسی اور کی مدد کے بغیر, ان پٹیوں کو کاٹے بغیر, کسی اور شخص کی مدد کیے بغیر, کسی اور قوت اور طاقت کی مدد کے بغیر یسوع کا بدن کیسے اس کفن میں سے باہر نکل آیا. حیران رہ گئے, وہ متعجب ہو گئے. کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے آ کر یسوع کی قبر کو دیکھا اور یسوع کی قبر کے اندر اس کفن کو دیکھا جو پڑا تھا, وہ حیران رہ گئے. انہوں نے لکھا ہے
اسے جھک کر نظر کی، سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ اور پھر پترس گیا اور اس نے کفن کو دیکھا اور وہ حیران رہ گئے۔ اس کفن کے اندر جس کو پترس اور یوحنا نے دیکھا اس دن، جو دوڑتے ہوئے قبر پر پہنچے تھے، جب انہوں نے اس کفن کو وہاں پر پڑے ہوئے دیکھا، حیران رہ گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اس بات نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ بعد میں اس پر زیادہ زور دوں گا کہ کس طرح سے ان کی زندگیاں بدل گئیں، لیکن ان کی زندگی، ان کے خیالات، ان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ لوگوں کا بعد میں خیال تھا، لوگوں نے ان پر الزامات بھی عائد کیے کہ شاگردوں نے چرا لیا، لیکن شاگرد اب جانتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے، انہوں نے تو یسوع کو اسی وقت چھوڑ دیا تھا جب یسوع کو گرفتار کیا گیا۔ جب یسوع مصلوب ہوا تو ہم چند ایک شاگردوں کا، مثلا یوحنا کا ہم بیان پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود تھا۔ باقی شاگرد بھی ممکن ہے گلگتہ کی پہاڑی پر، کوہ کلوری پر یسوع کو چھپ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یوحنا کا بیان ملتا ہے یسوع نے اس کو کہا تھا یہ تیری ماں ہے، اپنی ماں مقدسہ مریم کے بارے میں ہم یسوع کے ایک صلیبی کلمے میں اس بات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس دن باغ میں کوئی سپر نیچرل واقعہ ہوا، کوئی فوق الفطرت واقعہ ہوا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس کفن میں سے نکال لیا۔ یہ کوئی الہی قدرت اور طاقت تھی جس کی بدولت وہ کفن خالی ہو گیا۔ اور جب شاگردوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے سوتی کپڑے دیکھے، رومال کو دیکھا، رومال پر بھی میں بعد میں بات کروں گا، جب انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور وہ ایمان لے آئے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا۔ یہ کفن جو اس دن پترس اور یوحنا کو قبر میں پڑا ہوا ملا، یہ کفن امن کا، سلامتی کا پیغام دیتا ہے کہ اس دن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، وہاں پر کوئی لاش کو چرانے کے لیے نہیں آیا، نہ یسوع مسیح کے شاگرد، نہ یہودی، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی مردے چرانے والے لوگ، نہ کفن چرانے والے لوگ، کوئی وہاں پر نہیں آیا، کسی نے کوئی گڑبڑ وہاں پر نہیں کی۔ Everything was smooth and calm. ہر ایک چیز ترتیب کے ساتھ پڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تختے کے اوپر انہوں نے یسوع کی لاش کو رکھا تھا، وہ اسی تخت کے اوپر اس کا کفن پڑا ہے۔ کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، پورے طور پر سب کچھ سموتھ تھا۔ جب انہوں نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو قبر میں موجود اس کفن نے ان کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا۔ یہ پیغام، this was a peaceful message، یہ پیغام آج ساری دنیا کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نہ اپنی صلیبی موت کے وقت، نہ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وقت کوئی انسانی کوشش، کوئی عمل دخل اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ اب جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح گرفتار ہوا، پترس نے تلوار نکالی اور ایک نوکر کا، سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا، لیکن یسوع نے اس کو جھڑکا۔ یسوع نے اس کو منع کیا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت میں، اس کی گرفتاری کے وقت بھی کوئی بات، کوئی انسانی مداخلت اس میں شریک نہیں تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح کو لے کر جا رہے تھے، اس نے اپنی صلیب کندھے پر اٹھا رکھی تھی اور وہ گلگتہ کی پہاڑی کی طرف جا رہا تھا، کوئی انسانی مداخلت ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی۔ خواتین رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی، ماتم کر رہی تھی یروشلم کی گلیوں میں۔ اس دن یروشلم کی گلیوں میں واویلا تھا، خواتین لوگ رو پیٹ رہے تھے، لیکن
कोई यीशु की सलीबी मौत में मुदाखलत नहीं कर रहा था। यीशु जब उसको रोमी सिपाहियों ने पकड़ा, उसको कोड़े बरसाए उसके जिस्म पर, उस वक़्त भी कोई इंसानी मुदाखलत नहीं हुई। Everything was smooth according to the plan and purpose of the Lord. जैसा खुदा का मंसूबा था हर चीज़ वैसे हो रही थी। और अब उनके मुर्दों में से जी उठने के वक्त भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब ये देखा कि यीशु मसीह का जो जिस्म है वो उस कफन के अंदर नहीं है, तो इस बात ने उनको एक पैगाम दिया। इसने उनको ये पैगाम दिया कि खुदावंद यीशु मसीह जिस चीज़ की मुनादी करते रहे, जो दावे वो करते रहे, जो वादे वो करते रहे, वो सब के सब सच्चाई पर मबनी थे। उन्होंने अपने बारे में जो दावा किया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, उन्होंने कहा जो कुछ कहा था वो सच कहा था। उन्होंने अपनी सलीबी मौत के बारे में जो बातें की थी वो सब कुछ सच थी। उन्होंने जो दावे किए वो सच थे, और उन्होंने जो वादे किए थे वो भी सच थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, जो वादे और दावे किए, वो सब सच्चाई पर मबनी थे। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह का ये कफन जो उस दिन कब्र में पड़ा हुआ मिला, जिसको पतरस और यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा, जब वो उस कब्र पर पहुंचे, उन्होंने कब्र के अंदर उस कफन को पड़े हुए देखा और वो खुदावंद पर ईमान ले आए। ये कफन, इसके अंदर एक बड़ा ताकतवर, इट इज अ पावरफुल मैसेज, इसके अंदर बड़ा ताकतवर पैगाम शागिर्दों के लिए मौजूद था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ whatever he proclaimed to the world, that everything Jesus Christ has claimed, everything he has preached and everything he has promised was true. जो कुछ उसने कहा, दावे किए, वादे किए, मुनादी की, वो सब कुछ सच्चाई पर मबनी था। और इसके अंदर एक ताकत, एक कुव्वत मौजूद थी। और ये वही शागिर्द जो गिरफ्तारी के वक्त उसको छोड़ गए, अब जब यीशु मसीह की कब्र पर पहुंचे और उन्होंने उस कफन को अपनी आंखों से देखा, तो वो उसकी ताकत और कुदरत पर ईमान ले आए। वो ईमान ले आए कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सच है, और उन्होंने गुनहगार इंसानियत को, गुनहगार इंसान को जिसको कुर्बानी की जरूरत थी, उसको अकेला नहीं छोड़ा। और वो गुनहगारों से प्यार करने वाला खुदा है। खुदावंद ने उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नए अहदनामे में तकरीबन 35 मरतबा हम ये बयान पढ़ते हैं कि खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। ये एक ताकत वाला पैगाम था कि खुदा ने मसीह खुदावंद को मुर्दों में से जिंदा कर दिया है। और ये पैगाम मेरे और आपके लिए भी है आज, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है कि ना सिर्फ उसने मुर्दों को जिंदा किया, बल्कि वो हमें भी मुर्दों में से जिंदा करेगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत को देखिए। यहाँ पर यूँ लिखा है 4 बाब और उसकी 14वीं आयत, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। खुदावंद यीशु मसीह का तीसरे दिन, इस पाक दिन के मौके पर मुर्दों में से जी उठना
اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن خداوند مجھے اور آپ کو اور ہر اس شخص کو جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے مردوں میں سے زندہ کرے گا، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ مردہ نہ رہیں گے بلکہ وہ یسوع کے ساتھ جی اٹھیں گے اور وہ خدا کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہم اس دنیا میں اگرچہ جسمانی طور پر مر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ زمین اور سمندر اپنے اپنے مردے دے دیں گے اور ہم زندہ کیے جائیں گے۔ یہ طاقت اور قوت والا پیغام ہے۔ تیسری بات کہ یہ اس پیغام کے اندر ایک وعدہ، اس کفن کے اندر جو پیغام ہے اس کے اندر وعدہ موجود ہے۔ اور اگر آپ نے غور کیا تو یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے جھک کر نظر کی، کیا دیکھتے ہیں کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک الگ جگہ پڑا ہے۔ اس زمانے میں ایک روایت تھی، جب کوئی شخص کسی کے گھر میں کھانے پر انوائٹڈ ہوتا تھا اس کو ایک نیپکین دیا جاتا تھا، اور وہ نیپکین اگر کوئی شخص ویسے ہی چھوڑ جاتا اور کھانے دسترخوان سے اٹھ جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اب وہ کھانا اس نے ختم کر لیا ہے، اب وہ کھانے میں دوبارہ شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیپکین کو بڑی ترتیب کے ساتھ لپیٹ کر رکھتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دوبارہ آ کر جوائن کروں گا۔ کئی دفعہ کوئی ضرورت کے تحت اٹھتے ہیں، میں دوبارہ آؤں گا اور میں شامل ہو جاؤں گا۔ یوحنا اور پترس اس رسم سے، اس روایت سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اس رومال کو لپٹا ہوا ایک الگ جگہ پر پڑا ہوا دیکھا تو ان کو وہ سارے وعدے یاد آ گئے جو یسوع نے کیے تھے۔ اس نے کہا تھا دیکھو میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ان کو یاد آیا کہ یسوع دوبارہ آنے والا ہے۔ اس رومال کا لپٹا ہوا ایک الگ جگہ پر پڑا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو چند دنوں کے بعد آسمان پر سرفراز کیا جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ یہ دوبارہ آنے والا ہے۔ اور آج اس پیغام کو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے سارے الہامی مذاہب، کوئی بھی مذہب ہو جو الہامی مذاہب ہیں، وہ جو اہل کتاب ہیں، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یا مسیح یسوع جیسس کرائسٹ وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے اور وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا پھر دنیا کا حساب ہوگا، پھر دنیا کی عدالت ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور اس رومال کا طے کیا جانا اس بات کی علامت تھی کہ جیسس is coming back again، وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اور چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا متحرک کر دینے والا پیغام تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا 5ویں آیت پر۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے اس نے جھک کر نظر کی۔ میں نے کہا تھا کہ 3 باتیں میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا اس نسبت سے۔ اس نے جھک کر نظر کی، اس کا مطلب ہے محض دیکھنا، محض دیکھنا، to take a glance at something، کسی چیز پر محض نظر ڈالنا۔ اور یہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے محض اندر نظر ڈالی اور کیا دیکھا کہ قبر خالی ہے، یسوع مسیح کا جسم کفن کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کفن پڑا ہے۔ دوسری بات 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا۔ یہ پترس کا جو دیکھنا ہے اس کا مطلب ہے to investigate something with the mind and eye of the investigator، تحقیق کرنے والے انداز میں پترس نے دیکھا، اس نے تحقیق کی، اس نے غور سے ہر ایک چیز کو دیکھا اور ایک محقق کی نظر سے، ایک تفتیشی کی نظر سے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں کرائم ہوتا ہے ہماری نظر کچھ اور دیکھتی ہے، لیکن جو پولیس ہوتی ہے وہ کسی اور نظر سے ان چیزوں کا جائزہ لیتی ہے۔
That is, the police eye is the eye of investigator, जो तहकीक करने वाले तफ्तीश के नुक्ता नजर से देखते हैं। पतरस ने तफ्तीशी नजर से उन सारी चीजों को देखा और वो ईमान ले आया कि यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। तीसरी जो लफ्ज तीसरा जहां पर दर्ज किया गया वो 8वीं आयत में है, उसको देखिए। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया। यहां पर देखने के लिए जो लफ्ज है वो है इस नजर से देखना, टू अंडरस्टैंड, टू लुक विद अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ के साथ देखना और उस बात को कबूल करना। उसने देखा, उसने समझा और वो ईमान ले आया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये दोनों शागिर्द वहां पर पहुंचे, इन्होंने तफ्तीश की, तहकीक की, बगौर देखा और ये अब इनको किसी और दलील की जरूरत नहीं थी। ये इन्हीं चीजों को देखकर यकीन ले आए कि यीशु मसीह जी उठे हैं। मैं आपके सामने एक खास बात यहां पर बयान करना चाहता हूं। ये शागिर्द बाद में यीशु के रसूल बने, 12 हवारी, 12 शागिर्द बने और इनमें एक मौजूद नहीं था, ये 11 थे, लेकिन खुदावंद ने पालूस को इनमें शामिल कर दिया और ये 12 लोग बमा पालूस के पूरी दुनिया में फैल गए। हमारे हिंदुस्तान में तूमा पहुंचा और उसने इंजील की मुनादी की। इन 12 में से 11 शहादत के रुतबे पर पहुंचे, इनको शहीद किया गया, किसी को मसलूब किया गया, किसी को कत्ल किया गया, किसी के सर कलम किया गया। आप मुझे यह बताइए कि क्या कोई शख्स किसी झूठ की बिना पर अपनी जान देने के लिए तैयार होगा? हरगिज नहीं। ये लोग यीशु के मुर्दों में से जी उठने को सच्चाई, हकीकत और अपनी जिंदगी का ईमान समझते थे, इसलिए ये शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने इसका इनकार नहीं किया। ये शहीद हो गए लेकिन इन्होंने इनकार ना किया। और आखिरी बात जो मैं बयान करना चाहता हूं वो ये है कि ये एक इंतहाई, कफन के अंदर जो पैगाम था ये इंतहाई शख्सी पैगाम था। इट वॉज अ पर्सनल मैसेज। मैंने अभी तक आपके सामने जो बातें बयान की, मैंने कहा है इट्स अ पीसफुल मैसेज, इट्स अ पावरफुल मैसेज, इट्स अ प्रॉमिसिंग मैसेज। और अब मैं जो बात आपके सामने, मैंने तीसरी बात ये कही थी उनके देखने के हवाले से, और आखिरी बात मैं आपके सामने चौथी बात बयान, 5वीं बात बयान कर रहा हूं कि ये इट वाज अ पर्सनल मैसेज, एक शख्सी पैगाम था उनके लिए। पतरस के लिए अलग, यूहन्ना के लिए अलग, मरियम मगदलीनी के लिए अलग और बाकी शागिर्दों के लिए अलग। हर एक के लिए इट वाज अ पर्सनल मैसेज। ये कोई इज्तिमाई पैगाम नहीं था, ये पर्सनल मैसेज था। आप देखें कि पतरस से पहले यूहन्ना पहुंच गया दौड़ता हुआ, ईमान लाया। पतरस पहुंचा, ईमान ना आया। मरियम मगदलीनी के दिल में भी खौफ है और उसका दिल अभी तक मुतमिन नहीं है। जब यीशु उसको मिला उसने उसको बागबान समझा और अगली आयत में वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आई। तोमा के बारे में हम बयान पढ़ते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता देखा और फिर ईमान लाया, लेकिन ये उसकी जिंदगी का शख्सी ईमान बन गया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आज के दिन क़यामतुल मसीह, ये एक शख्सी पैगाम है। इस पैगाम के अंदर हम में से हर एक के लिए शख्सी तौर पर पैगाम है। ये नहीं कि मेरा बाप ईमान लाया तो मैं बच जाऊंगा, मेरी वालदा ईमान लेके आई तो मैं बच जाऊंगा, मेरे दादाजी ईमान लाए तो मैं बच जाऊंगा, मैं ईमान लाया तो मेरे बच्चे बच जाएंगे। नहीं, इस पर्सनल message is personal invitation for everybody who lives or will be live on this earth, on this planet. जो पहले इस दुनिया में जिंदगी गुजार गए, जो अब हैं और जो आने वाले हैं, हर एक के लिए ये शख्सी पैगाम है। Everybody must accept him personally. हर एक शख्स को यीशु को दिल से कबूल करना होगा शख्सी तौर पर। और अगर शख्सी तौर पर वो कबूल करेगा,
تو ہی بچے گا۔ اس لیے میں آج دوپہر آپ میں سے ہر ایک کو یہ پیغام آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لائیے، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے کوئی عزیز موجود ہیں، تو میں نے یہ 2 کتابیں کہی تھیں، کرائسٹ از ریزن سو وٹ اور ہو مووڈ دا اسٹون۔ یہ 2 کتابیں اگر آپ کے کوئی عزیز باہر موجود ہیں ان سے ضرور منگوائیے۔ اگر آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں تو ان 2 کتابوں کو ضرور پڑھیے گا، یہ آپ کی زندگی تبدیل کر دیں گے۔ شاگردوں نے جب یسوع کو شخصی طور پر قبول کیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں اور وہ جان دینے تک پہنچ گئے، شہادت قبول کی۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان جو مسیح کی ذات پر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو ہم سے جدا نہیں کر سکتی۔ یسوع نے کہا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوڑے، تلوار، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے دل اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اور اگر میں مر بھی جاؤں گا تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ میرا زندہ مسیح جو زندہ ہے وہ مجھے زندہ کر دے گا۔ میرے یسوع کا زندہ ہونا میری زندگی کی ضمانت ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔